السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اہم موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، خاص طور سے والدین کے لیے، ایسے والدین کے لیے جو اپنے لڑکے اور لڑکی کی شادی کے سلسلے میں پریشان ہیں، فکر مند ہیں، اور خود لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی۔ بہت اہم ٹاپک پر گفتگو کر رہا ہوں، مختصر باتیں ہیں لیکن بڑی اہم ہیں۔ پھر نہ کہنا کہ اگر یہ بات ہمیں پہلے معلوم ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، اس لیے اس کو غور سے سنیں۔ موجودہ حالات میں پری میرج کاؤنسلنگ کیوں ضروری ہے؟ لوگ رشتوں کی بات کرتے ہیں تو پہلے جاتے ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی دیکھتے ہیں پہلے، اور سب سے پہلے ان کی نظر کس پر جاتی ہے؟ خوبصورتی پر، دولت پر، اسٹیٹس پر، یا پھر تعلیم پر۔ جو چیزیں اسلام میں نکاح کے لیے کمپلسری ہے، ان چیزوں کو بعد میں لوگ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے بالکل۔ بچہ دیندار ہے نہیں ہے، لڑکا لڑکی دونوں تعلیم یافتہ ہے یا نہیں ہے، قرآن دونوں جانتے یا نہیں جانتے، نماز کے پابند ہے یا نہیں ہے، دونوں کے کیریکٹر کیسے ہیں، یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی۔ ظاہر میں خوبصورتی، جو خوبصورت لڑکی ہے اس کی بات، اور لڑکی کے ساتھ اگر پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، خاندان بہت مالدار ہے تو وہاں شادی طے ہو جاتی ہے۔ تو سنیے، اسلام میں نکاح سے پہلے تحقیق، مشورے اور باہمی اطمینان کی تعلیم دی گئی۔ جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کسی لڑکا یا لڑکی کا رشتہ آئے یا رشتے کی بات آئے تو تم پہلے اس کی دینداری دیکھو، اس کے اخلاق دیکھو، اور اگر ان چیزیں سے تم مطمئن ہو تو پھر بات کو آگے بڑھاؤ۔ دینداری کو، اخلاق کو نہیں دیکھ کر، اسلام کو نہیں دیکھ کر اس کو بعد میں دیکھ رہے ہیں تو یہ رشتہ نہیں باقی رہ سکتا۔ یہاں پر جھگڑے ہوں گے، فتنے فسادات ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر دینداری اور اخلاق کو دیکھ کر تم شادی نہیں کرتے ہیں تو فتنہ اور فساد ہوگا۔ فساد عریض فرمایا، بہت بڑے بڑے فسادات ہوں گے۔ آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو موجودہ حالات میں اس لیے پری میرج کاؤنسلنگ ضروری ہے، اور یہی خدمت ہم انجام دے رہے ہیں۔ میرے ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، بیفور میرج کاؤنسلنگ اور پری میرج کاؤنسلنگ اور آفٹر میرج کاؤنسلنگ۔ تو یہ نہیں ہونے کی وجہ سے نقصانات کیا ہو رہے دیکھیے آپ۔ طلاق اور خلا کی کثرت زیادہ ہو رہی ہے، غیر حقیقی توقعات وابستہ کر رہے ہیں۔ ہم ایسا سمجھے تھے، ہم ایسا سنے تھے، ہم یہ دیکھے تھے، ہم ایسا سمجھ رہے تھے، یہ باتوں میں لگ جاتے۔ بچہ ایسا کرے گا، بچہ باہر جاتے بلا لے گا، یہ سب بیکار کی بات ہے۔ سوشل میڈیا اور موبائل کے منفی اثرات، لڑکا ہو یا لڑکی ہو سوشل میڈیا کی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، آج اس کے دیوانے ہیں۔ ماں باپ یہ سب بعد میں ہیں، دینداری سب بعد میں۔ پہلے فون، اسمارٹ فون، اس کی ماں بھی ہے، اس کا باپ بھی ہے، اس کا دین بھی ہے، سب کچھ یہی ہے۔ پھر اس کے بعد مالی منصوبہ بندی کیا ہے، بچہ کیا کماتا ہے، کیا اپنے قدموں پہ کھڑا ہوا ہے، وہ کیا اپنی ہونے والی بیوی کو اس کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے یا نہیں ہے، یا ماں باپ پہ بوجھ بنا ہوا ہے۔ سنیے، اسی طرح دونوں کے اندر اخلاق کیسے ہیں، انانیت کتنی ہے، ایگو کتنا ہے، گفتگو کے آداب دونوں کو آتے نہیں آتے، غصہ کتنا آتا ہے، پھر ذہنی نفسیاتی مسائل ہے یا نہیں، یہ سب چیزیں دیکھنا ہے۔ اور یہی چیزیں کی جاتی ہیں، ہم کاؤنسلنگ میں یہی کرتے ہیں۔ اب یہ پری میرج کاؤنسلنگ کے کچھ آداب بھی ہیں، نیت اور اصلاح کی کاؤنسلنگ کے آداب۔ نیت اور اصلاح کامیاب زندگی کی ہونی چاہیے۔
مقصد اللہ کو راضی کرنا، اور لڑکا ہو یا لڑکی ہو شادی کرنے کے بعد دونوں اللہ کو راضی کرنے والی کام کرنا، اور اللہ سے اولاد طلب کرنا، فیملی پلاننگ کی نہیں سوچنا ہم ابھی شادی کیے ہیں ابھی بچے پیدا کریں گے تو کون پالیں گے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ روزی روٹی اللہ دینے والا ہے، تم ایسی سوچ نکال دو، اور دونوں مکمل رازداری برقرار رکھیں، لڑکے والے لڑکی والے، ایسا نہیں کہ پورا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، بچے والے ایسے ہیں کہتے بچی والے ایسے ہیں، یہ سب باتیں سنا کر کسی کی زندگی سے مت کھیلیے، کسی کے اخلاق سے مت کھیلیے، کسی کی عزت پر حملے مت کیجیے۔ دونوں فریق کو اپنی بات کہنے کا پورا موقع دیا جاتا ہے، اور کچھ سوالات ہوتے ہیں ہمارے اس کاؤنسلنگ میں، دینی سوالات، اخلاقی سوالات، اور پھر میریٹل لائف سے متعلق سوالات، پھر بچے کے مالی معاملات کے بارے میں، خاندانی معاملات کے بارے میں، پھر ازدواجی زندگی کے بارے میں، یہ سب سوالات ہوتے ہیں۔ پھر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے سوشل میڈیا روزانہ موبائل کتنا استعمال کرتے ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں سے ہم پوچھ لیتے پہلے۔ 6 گھنٹے سوشل میڈیا پر ہے، تو شادی کرنے کے بعد بیوی کو وقت دے گا، یہ بیوی جو ہے 8 گھنٹے سوشل میڈیا پہ ہے تو وہ اپنے شوہر کو وقت نہیں دے سکتی، ٹائم نہیں دیکھتی، وہ تو اپنے کونے میں میڈیا میں گھسی ہوئی ہے، سمجھ رہے آپ؟ یہ بھی سوال۔ پھر اس کے بعد ان باتوں کو ہرگز نہیں چھپانا چاہیے، پہلے سے سابقہ شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، پہلی شادی ہے دوسری ہے، طلاق ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، یہ سب باتیں پہلے ہی بتانا۔ مستقل کوئی کنٹینیو بیماری ہے کیا، بڑی بیماری ہے کیا، یہ بھی بتا دینا۔ کچھ نشے کی عادت ہے کیا، گٹکا، چرس، گانجا، ڈرگس، لڑکا ہو یا لڑکی ہو استعمال کرتے کیا، یہ۔ پھر سنگین مالی مشکلات میں تو نہیں ہے، لڑکے کی شادی کر رہے ہیں، 25 لاکھ کا قرضہ ہے، اور جو ہے شادی ہونے کے بعد قرضے والے آ گئے، 2 دن نہیں ہوا قرضے والے آ گئے، بھائی کہاں ہے، شادی تو کر لیے، کب دے دے بھائی قرضہ، بیچارہ ابھی 2 دن کا دلہا ہے، 25 لاکھ کے قرضے کی بات سن کے غصہ آ رہا ہے اس کو، اور کیا کر رہا، ارے دیتے بھائی دیتے، ابھی تو شادی ہو رہا، کام بڑھو۔ پھر دوسرے دن پھر فون آیا، شادی کا تیسرا دن، 3rd ڈے ہے، کون آیا، ٹرین بجری بیل کٹ کر دیا، پھر بجری پھر کٹ کر دیا، پھر بجری پھر کٹ کر دیا، دلہن گزری، اجی کس کا فون ہے، بار بار آ رہا، کٹ کر دے رہی، اب اس کا غصہ اس پہ اتار رہا، قرضے والے کا غصہ، جس کو قرضہ دینا ہے اس کا غصہ کس پہ اتار رہا ہے، نہیں بیوی پہ اتار رہا، نہیں نویلی دلہن پہ۔ تو اچھی بات ہے، یہ بیچاری تیرے پاس ماں باپ چھوڑ کر آئی ہے، ارے انسان تو پہلے اسٹیبل ہو جا، سمجھ جا، پھر اپنی بیوی کو ریسپیکٹ دے، عزت دے، ہاں، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر لڑکی والوں سے بھی، لڑکی سے بھی پوچھا جاتا ہے، فیملی میں کوئی ایسے مسائل تو نہیں تھے، بچی کو کچھ بیماری تو نہیں تھی، یہ ساری باتیں کاؤنسلنگ میں ہوتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ شادی سے پہلے کاؤنسلنگ کمپلسری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس ٹاپک کو آپ نے سمجھا ہے، سنا ہے، تو فارورڈ کیجئے، اجر و ثواب کے مستحق بنیے، اور ہمارے پتے کو نوٹ کیجئے۔ آپ تشریف لائیں یہاں پر، MPEC گروپ آف سروسز، نوگل پورہ، حیدرآباد۔